Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 5. This is basically the continuation of lecture number 4, in which we have already seen کہ ایک کمپنی کے کیا ڈیٹا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کیا ڈیٹا نیڈز ہوتی ہیں, اور کس طریقے سے ایک کمپنی کے اندر سیکنڈری ڈیٹا مینٹین ہو رہا ہوتا ہے, ایکومولیٹ بھی ہوتا ہے, مینٹین بھی ہوتا ہے. اور in the previous lecture what we did cover was information needs of business. Then we have looked into some commonly used technologies in business research, and جو کہ میجر ٹیکنالوجیز نہیں تھیں. آج کل جو ہم لوگ ای میل پہ اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں, کس طریقے سے ٹیکنالوجی ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے ان گیدرنگ ڈیٹا تھرو نیٹ. اور ہم لوگوں نے جو لوکل ایریا نیٹ ورک ہے, انٹرنیٹ ہے, اس کی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم ان ٹیکنالوجیز کو, جو کامن ٹیکنالوجیز ہیں, کیسے اپنے ریسرچ میں استعمال کر کے اپنی ریسرچ کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں, اور ان ٹیکنالوجیز کا اور ریسرچ کا آپس میں کیا تعلق ہے. دین ہم نے کچھ سافٹ ویئر دیکھے جو کہ بزنس ریسرچ میں استعمال ہوتے ہیں. ان کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے وہ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کا سافٹ ویئر دیکھا. دین ہم لوگوں نے نیورل نیٹ ورکس دیکھے, اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے تیسرا سافٹ ویئر گروپ ویئر کا دیکھا. دین ہم لوگوں نے انفارمیشن سسٹمز اینڈ مینیجریل ڈیسیجن میکنگ کے اوپر بھی بات کی کہ جتنا بھی ڈیٹا ہم نے اپنے ریکارڈز میں پٹ اپ کیا ہے, ان ریکارڈز کو ہم لوگوں نے کہیں پہ سٹور بھی کرنا ہے, اور انہی ریکارڈز کو جو ہے ہم لوگ دوبارہ ایکسیس بھی کر سکتے ہیں تھرو ڈیٹا مائننگ. اور ڈیٹا مائننگ سے جب ہم ایکسیس کریں گے تو اس میں کوئی کوئری لگا کے ہم لوگ جان سکتے ہیں کہ ہمارے دو ویریبلس کے اندر کیا ریلیشن شپ تھا. فار ایگزامپل ٹائم کے ساتھ ہماری سیلز کیا انکریز ہوئی, امپروو ہو رہی تھیں, یا ہماری سیلز جو ہیں وہ ڈیکریز ہو رہی ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. سو آل دیز تھنگس ور ڈن ان دی پریویس لیکچر. ان دس لیکچر وی آر گوئنگ ٹو چیک دی ڈیٹا اینالیٹک سافٹ ویئر پروگرامس. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ دس لیکچر از دی کنٹینویشن آف دا پاسٹ لیکچر. پچھلے لیکچر میں ہم نے تمام سافٹ ویئر پڑھے تھے مائنس ڈیٹا اینالیٹک سافٹ ویئر پروگرامس. تو یہ پروگرامس ہمیں بزنس ریسرچ کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے, جس میں ایس پی ایس ایس ہے, ایم اوس ہے, سیس کا پروگرام ہے, جو کہ ہمیں انالیسس میں, ہم جب 6 اسٹیپ میں پہنچتے ہیں ڈیٹا انالیسس کے اسٹیپ میں, تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, اور ہم جو ہے وہ اس کی مدد سے اپنے ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم لوگ آج کے لیکچر میں دیکھیں گے, اسٹڈی کریں گے. دین ایمرجنگ اپلیکیشنز ان ٹیکنالوجی کی ایک سلائڈ ہے, وہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہے وہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز, اور آج کل ایون اینڈرائڈز آ گئے ہیں, وہ بھی ہمیں ڈیٹا گیدرنگ میں کیا مدد دیتے ہیں. یہاں پہ ہمارا جو ٹیکنالوجی والا پارٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور ہم لوگ اپنے ریسرچ پروسیس کو سٹارٹ کریں گے. ریسرچ پروسیس جو ہے وہی 7 اسٹیپس ہیں جن کی ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی. 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکو ڈیڈکٹیو میتھڈ. یہاں پچھلے لیکچر یعنی لیکچر نمبر 3 میں ہم نے جو ہے ایک جائزہ لیا تھا کہ آبزرویشن کیا ہوتی ہے, پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کیا ہوتی ہے. اب ہم لوگ جو ہے وہ آبزرویشن سے سٹارٹ لیں گے. آبزرویشن کو ہم لوگ اس لیکچر میں براڈ پرابلم ایریا کا نام بھی دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں جب آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں. تو ہم جو ہے آبزرویشن اینڈ براڈ پرابلم ایریا از سینونیمس, یہ چیزیں بھی ہم لیکچر نمبر 5 آج ہی کے لیکچر کے اندر دیکھیں گے. تو دس از دی بریف سمری واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ٹوڈے. ڈیٹا اینالیٹک سافٹ ویئر پروگرامس, ایمرجنگ اپلیکیشنز ان ٹیکنالوجی, ریسرچ پروسیس ہم دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے, جس میں ہم آبزرویشن, یا آج ہم اس کو ایک نیا نام دے رہے ہیں براڈ پرابلم ایریا کا, یہ چیز بھی ہم دیکھیں گے.
تو شروع کرتے ہیں. ڈیٹا انالیٹک سافٹ ویئر پروگرامز، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ اسٹیپ نمبر 6 میں جا کر استعمال ہوتے ہیں، جو ہمارا پروسیس ہے. اور جو ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہم لوگوں نے دونوں طرح کے ڈیٹا گیدر کر لیے ہوتے ہیں. پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ میں ہمارے پاس کوالٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ہائپوتھیسس کے لیے ظاہر ہے کہ کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. تو کوانٹیٹیو ڈیٹا کی گیدرڈ فارم ہمارے پاس ہونی چاہیے اگر ہم نے ڈیٹا کو اینالائز کرنا ہے. ہمارے پاس کئی جو ہے وہ طریقہ کار تھے جن کی مدد سے ہم لوگوں نے ڈیٹا کو گیدر کیا. اس کے اندر ایک طریقہ کار، ایک میتھڈ جو ہے وہ کوشچنیئر کا تھا. دوسرا ہمارے پاس ریکارڈز ہم پہلے والے چیک کر سکتے ہیں. آبزرویشن پاسٹ جو ہے اس کے ذریعے سے ہم نمبرز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، آج کتنے امپلائی آئے کتنے نہیں آئے، ہمارے پاس ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے. تو یہ تمام جو ہے وہ صورتحال ہمارے پاس ہوتی ہے. انٹرویو کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے، ادھر سے بھی ہم کوانٹیٹیو جو ڈیٹا انالیسز ہے، اگر ہم کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسز کا سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں تو پھر جیسے ایس پی ایس ایس ہے، تو پھر ہمیں جو ڈیٹا ہے ہمارا وہ بھی کوانٹیٹیو فارم میں ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے. چاہے کوشچنیئر ہے ہمارے پاس، اس کے اندر کوئی بھی اوپن اینڈڈ سوال نہ ہو. یہ ہم نے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. ہم نے دیکھا تھا پچھلے سے پچھلے لیکچر میں کہ اوپن اینڈڈ سوال اور کلوز اینڈڈ سوالوں میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں، آپ نے ٹک کیا ہوتا ہے 1 2 3 4 5 کے اوپر کوئی بھی آپ نے جو ہے وہ آپشن ٹک کی ہوتی ہے. 5 عام طور پہ اسٹینڈ کرتا ہے اگر لکٹ اسکیل لگایا ہے دیٹ یو اسٹرانگلی ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ، آئی ایم ویری لوئل ٹو دس آرگنائزیشن. اگر 5 کو آپ نے ٹک کیا ہے، کسی بندے نے ٹک کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اس اسٹیٹمنٹ سے متفق ہوں، یعنی کہ وہ لوئل بھی ہے. اگر 1 کو ٹک کیا ہے اس نے، تو اس کا یہ مطلب ہے اسٹرانگلی ڈس ایگری کہ وہ لوئل نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اپنے تمام پریویس ڈیٹا کو نمبروں کے اندر تبدیل کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ نمبروں کی حالت میں جو سوال نامے ہوتے ہیں، کوشچنیئرز ہوتے ہیں، وہ ٹک مارک کیے ہوئے آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے اسٹیپ نمبر 6 میں جا کے 200 بندوں کا ڈیٹا گیدر کیا، 200 لوگوں سے کوشچن فل کروائے، تو ہمارے پاس اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ 200 کے قریب سوال نامے ہمارے پاس موجود ہوں گے فلڈ حالت میں. اس میں جو ہے وہ بعض لوگ اپنا نام دینا پسند کرتے ہیں، بعض لوگ نام دینا پسند نہیں کرتے، آپشنل ہوتے ہیں. تو جو ہے ہمارے پاس کلوز اینڈڈ جو ہے وہ سوالوں کے سوال نامے ہمارے پاس حل ہو کے آ جائیں گے. میں یہاں پہ اس وقت کہہ رہا ہوں کہ 200 کے قریب ہمارے پاس آ گئے. تو اب ان 200 لوگوں کا ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ سافٹ ویئر پروگرام میں ہم ڈالیں گے. پھر جو ہے سافٹ ویئر پروگرام خود ہی سے اس کو اینالائز کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ جو ہے وہ یہ جو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. 2 طرح کی اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں، ایک ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے، دوسری انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے. تو یہ اسٹیٹسٹکس ہم اپنے ڈیٹا کے اوپر لگا سکتے ہیں. ہم جو ہے صرف کمپیوٹر کو کمانڈ دیں گے، سافٹ ویئر کو کمانڈ دیں گے، اور وہ خود سے ہمیں ریزلٹ شو کرے گا کہ ہمارے جو ڈیٹا ہے اس کا ایوریج کیا ہے. اب جو ہے وہ 200 لوگوں نے اپنی ایج، فار ایگزامپل آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو ہے وہ ایج کتنی ہے، تو ایک بندے کی 30 ہے، ایک اور کی 32 ہے، اس سے اگلے نے 33 کو فل کیا. آپ نے یہ تمام ڈیٹا سافٹ ویئر کے اندر ڈالنا ہے اور پھر آپ نے کمانڈ دینی ہے کہ اس کا ایوریج کیلکولیٹ کر کے بتائیں. تو 200 لوگوں کا کمپیوٹر سافٹ ویئر نے ایوریج کیلکولیٹ کر کے دیا کہ ان کی ایوریج ایج 31 ایئرز ہے. تو یہ جو فارمولا لگانے کا کام ہے یہ سافٹ ویئر خود کرتا ہے، ریسرچرز کو نہیں کرنا پڑتا. اور اسی وجہ سے ہمارا کام صرف ڈیٹا کی انٹری ہے. ہمارے پاس ڈیٹا کوانٹیٹیو فارم میں آ گیا، کوشچنیئر سے آ گیا، ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم نے اس ڈیٹا کی ہم نے انٹری کی، اور اس ڈیٹا کی انٹری کے بعد جو ہے وہ ہم نے اینالائز کا بٹن پریس کیا. اینالائز میں آپشنز آ گئی، کیا ہم جو ہے ایوریج کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہم کوریلیشن کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہم ریگریشن کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ڈیٹا انالیٹک
جو پروگرام ہے وہ خود بخود آپ کو آپ کے ڈیٹا کے اوپر ایوریج کیلکولیٹ کر کے دے گا. دو ویریبل کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہے تو آپ کو کوئی ریلیشن لگانی پڑے گی, کوئی ریلیشن جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے دے گا اور آپ کو ایک فگر دے گا کہ ان دو جو ہے وہ فیکٹرز کے درمیان یہ کوئی ریلیشن ہے. اگر ٹی ٹیسٹ لگانا ہے تو ٹی ٹیسٹ بھی ممکن ہے. کیا دو گروپس کے درمیان فار ایگزامپل میل اور فیمیل کی جو لائلٹی ہے اس کے درمیان کوئی سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے یا نہیں, تو پھر آپ کو ٹی ٹیسٹ لگانا پڑے گا. تو بہت سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں اور یہ جو ہے اس بات پہ منحصر ہے کہ آپ نے ہائپوتھیسس کس طریقے کا بنایا ہے, کس طرح کا بنایا ہے. تو اگر آپ نے ڈفرینس والا ہائپوتھیسس بنایا, ڈفرینس کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ٹی ٹیسٹ لگائیں گے. اگر آپ ریلیشن شپ بٹوین ویریبلس کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ریلیشن لگائیں گے. تو آپشنز جو ہے وہ اوپر سافٹ ویئر کے اندر موجود ہوتی ہیں اور آپ کا کام جو ہے ڈیٹا انٹری کے بعد انالیسس کو جو ہے آپشن کو کلک کرنا, اور اس کے بعد ایک ونڈو کھولتی ہے, اس کے اندر آپ کو ریلیشن کو جو ہے وہ کلک کریں گے اور اس کے بعد وہ دو ویریبلز اس میں ڈالیں گے جن کے درمیان آپ ریلیشن شپ لگانا چاہتے ہیں, اور جو آپ کو ڈیٹا انالیٹک پروگرام ہے فار ایگزامپل SPSS وہ آپ کو کوریلیشن کی فگر کیلکولیٹ کر کے بتائے گا. تو یہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے اور ان ڈیٹا انالیٹک سافٹ ویئر کا, جو کہ عام طور پر اسٹیپ نمبر 6 میں ڈیٹا انالیسس کے وقت ہم استعمال کرتے ہیں. تو ان کی بہت زیادہ افادیت ہے. ایک اور پروگرام ہے, اس کا بھی میں یہاں پہ ذکر کرتا چلوں, جو کہ آپ کے کوالٹیٹیو ڈیٹا کو بھی انالائز کرتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں NVivo. تو NVIVO یہ بھی ایک پروگرام ہے جو کہ آپ کے اگر آپ جو ہے انٹرویو کا ڈیٹا اس کے اندر آپ نے انٹر کیا ہے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ جو ہے وہ 4 لوگوں کے انٹرویو کے اندر کیا تھیمز جنریٹ ہو رہی ہیں, کون کون سے ویریبلز جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. تو کوالٹیٹیو انالیسس کا بھی سافٹ ویئر موجود ہے, اور اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کے سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ جو ہم لوگ اس کورس کے اندر سافٹ ویئر استعمال کریں گے وہ زیادہ تر SPSS کا ہی ہوگا. آپ اپنے طور پہ NVivo کو اگر آپ نے کوالٹیٹیو ڈیٹا بھی انالائز کرنا ہے آپ لے کر اس کو چیک کر سکتے ہو. ہر سافٹ ویئر کے ساتھ ڈیموز آتے ہیں اور جو ہے اس کی چیکنگ ہو سکتی ہے, مگر ہم کوالٹیٹیو ڈیٹا کو جو ہے میں آپ کو ٹیبولر فارمیٹ میں لے کر آنا اور اس کو جو ہے اس کا انالیسس کرنا, وہ میں آپ کو اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ کور ہوگا. اگلے آنے والے لیکچرز میں کوالٹیٹیو ڈیٹا کا انالیسس, ابھی فی الحال ہم کوانٹیٹیو ڈیٹا کا انالیسس جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, جو کہ اسٹیپ نمبر 6 میں ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جو بہت اہم سافٹ ویئر ہے وہ SPSS ہے. SPSS جو ہے اویلیبل ہے, اس کے ورژن 19 تک مارکیٹ کے اندر آ گیا ہے. جب میں نے اس کو اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کیا, آپ کو یہ اس کی فلاپی مل جائے گی بازار سے, اور یہ آپ جو ہے وہ اس کو آپ اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کر سکتے ہو, اور اس کے ڈیمو بھی ملتے ہیں. مگر جب آپ اس کو کھولو گے تو آپ کو جو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے, آپ کی سلائیڈ میں شو ہو رہا ہے, ویسا جو ہے ایک ڈسپلے آپ کو نظر کے اندر آئے گا. اور دیٹ از بیسیکلی جو ونڈو کھلی ہوئی ہے یہ SPSS کی ہے. جب آپ جو ہے اس سافٹ ویئر کو اپلوڈ کرو گے اپنے سسٹم کے اندر اور اس کو کھولو گے تو SPSS کا جو ہے وہ یوزر انٹرفیس آپ کے سامنے اس سلائیڈ کے اندر ڈسپلے ہو رہا ہے. SPSS اسٹینڈس فار اسٹیٹسٹیکل پیکج فار سوشل سائنسز. SPSS مخفف ہے, ایبریویشن ہے, اور یہ کن الفاظ سے بن رہی ہے؟ اسٹیٹسٹیکل پیکج فار سوشل سائنسز. تو سوشل سائنسز کے اندر جتنا بھی جو ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو عام طور پہ کوشچن ایئر سے لیا جاتا ہے, جو کوشچنیئرز ہوتے ہیں وہ کراس سیکشنل ڈیٹا کے ہوتے ہیں. تو کراس سیکشنل ڈیٹا کوشچنیئر والا ڈیٹا ہوتا ہے, ان کو چیک کرنے کے لیے SPSS از دی بیسٹ.
یہاں پہ جو ہے ہم اس کے علاوہ ایکسل جو ہے مائکروسافٹ ایکسل، اس کے اندر بھی ہم ڈیٹا انالیسس کر سکتے ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ایس پی ایس ایس کے اوپر آپ کو جو ہے فارمولا نہیں ڈالنا پڑتا، مگر ایکسل میں آپ کو فارمولا بھی لگانا پڑتا ہے اور پھر آپ کو ریزلٹس جو ہے وہ کمپیوٹر خود بخود، پروگرام خود بخود کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے. تو کافی ہمارا جو ہے وہ کام، ہمارا مسئلہ آسان ہو گیا ونس وی ہیو گیدرڈ ڈاٹا ان اسٹیپ نمبر 6 آف ریسرچ پروسیس. تو ہمیں جو ہے وہ یہ پروگرامز بھی استعمال کرنے آ جاتے ہیں. یہ ابھی جو کھلا ہوا ہے وہ آپ کے پاس ایس پی ایس ایس کا یوزر انٹرفیس ہے. اس میں جو دیکھنے والی بات ہے، نیچے اگر آپ اپنی سلائیڈ میں دیکھو گے، اس کے 2 ویوز ہوتے ہیں. ایس پی ایس ایس جو انالیٹیکل سافٹ ویئر پروگرام ہے، اس کے 2 ویوز ہوتے ہیں. ایک ڈیٹا ویو ہوتا ہے اور دوسرا ویریبل ویو ہوتا ہے. جب آپ کھولو گے ایس پی ایس ایس تو آپ کو اسکرین پہ ایسے نظر آئے گا، اور یہاں پہ اس وقت میرے پاس ڈیٹا ویو کھلا ہوا ہے. ڈیٹا ویو یلو، اگر آپ دیکھو نیچے سلائیڈ کے اوپر تو ڈیٹا ویو آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، وہ ویو کھلا ہوا ہے. آپ نے جو ہے وہ جا کے سب سے پہلے ویریبل ویو کو کلک کرنا ہے. نیچے ہی اس کے ساتھ آپشن ہے ویریبل ویو کا، تو آپ کے پاس ویریبل ویو کھل جائے گا. ایس پی ایس ایس کے ساتھ ہی جیسا کہ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایموس کا سافٹ ویئر بھی اویلیبل ہوتا ہے. ایموس از فار اسٹرکچرل ایکویژن ماڈلنگ. ایموس فار اسٹرکچرل ایکویژن ماڈلنگ. اور یہ جو پروگرام ہے، ابھی جب یہ ایس پی ایس ایس کی سلائیڈز تھوڑی آگے جائیں گی تو ہم لوگ جو ہے ایک میں نے انہی سلائیڈز میں ایموس کا یوزر انٹرفیس بھی اویلیبل ہے آپ کے پاس، آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. تو ہم دیکھیں گے کہ ایموس کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایس پی ایس ایس اور ایکسل جو ہے آپ کے کوشچنیئرز کا ڈیٹا انٹر کرنے اور اس کے بعد ان پہ انالیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایموس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ آپ کی جو تھیوری فارمولیشن ہے، یعنی کہ اسٹیپ نمبر 3، اس کو زیادہ بہتر بناتا ہے. جب آپ اپنے ڈیٹا کو جو ہے ایموس کے سافٹ ویئر کے اندر ڈالتے ہو تو آپ کے جو ماڈل ہے اس کی ریفائنمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا ہم ایک بریف جو ہے وہ خاکہ دیکھیں گے. آپ کے لیے جو فی الوقت زیادہ امپورٹنٹ سافٹ ویئر ہے وہ ایس پی ایس ایس کا ہے، اور اس کے اندر 2 ویوز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ڈیٹا ویو اینڈ ویریبل ویو. ایس پی ایس ایس میں ڈیٹا انٹری. اب جب ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں نے ایس پی ایس ایس کا سافٹ ویئر کھولا تو اس کے اندر ہم لوگ ویریبل ویو کے اوپر کلک کر کے آ گئے. اب یہ آپ کے سامنے اس سلائیڈ کے اندر ویریبل ویو کھلا ہوا ہے، اور ویریبل ویو جو ہے وہ اس کے اندر آپ کیا کرو گے کہ جتنے بھی آپ کے اندر کوشچنیئر کے اندر کوشچنز ہیں وہ ان کو آپ نے یہاں پہ ایک ایک کالم کے اندر ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. آپ نے جو ہے وہ آپ کو بہتر طور پہ تو تبھی پتہ چلے گا جب آپ اس سافٹ ویئر پیکج کو خریدو گے اور انسٹال کرو گے، مگر یہاں پہ آپ کی انفارمیشن کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ڈیٹا انٹری کرتے ہیں. ہم نے جو ہے کوشچنیئر ہم نے 200 میں نے کہا کہ ہم نے فل کروا لیے. اب اس کے اندر اس کے اندر 20 سوال تھے، تو 20 سوالوں کو ہمیں کمپیوٹر تو نہیں جانتا کہ آپ نے اپنے سوال نامے میں کوشچنیئر میں کیا چیزیں لکھی ہیں، تو ہمیں اپنے کوشچنز کو یہاں پہ ویریبل ویو میں آ کے ڈیفائن کرنا پڑے گا. اور پہلے ہم جب ڈیفائن کر لیں گے تو پھر کوشچنیئر کا ڈیٹا ہم ڈیٹا ویو کے اندر جا کے ڈالیں گے. تو پہلے ہمیں ویریبل ویو پہ آ کے اپنے کوشچنز کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. آپ نے جو ہے وہ پہلا جو اس سوال نامے میں کوشچنیئر میں سوال تھا ایج کا تھا، تو سب سے اوپر آپ جو فرسٹ کالم اور فرسٹ رو کا جو خانہ بن رہا ہے وہاں پہ آپ ایج لکھو گے. اور پھر جو ہے اس کے اندر 3 چیزیں امپورٹنٹ ہے. نیم آپ نے ڈال دیا، آپ کے سوال کا یا ویریبل کا یا فیکٹر کا نیم آ گیا. تو یہاں پہ جہاں پہ سب JNUM لکھا ہے یہاں پہ آپ ایج
جو ہے وہ لکھو گے. پھر کیونکہ ایج جو ہے وہ نیومیرک ڈیٹا ہے تو نیومیرک جو ہے وہ خود بخود بائی ڈیفالٹ یہاں پہ آ جائے گا, آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وڈتھ کتنی ہے اور ڈیسیملز کتنے ہیں یہ بھی آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں. تو جو ہے وہ وڈتھ یعنی آپ کتنے اس کے اندر کریکٹرسٹکس پلیس کر سکتے ہو. 8 کریکٹرسٹکس ہے, اس کو آپ نہیں چھیڑو گے. ڈیسیملز کو بعض لوگ 0 رکھتے ہیں, بعض 2 رکھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیسیملز میں تو نہیں ہے ڈیٹا, تو اگر نہیں ہے تو 0 از آل رائٹ. اور پھر آپ جو ہے وہ ہر ایک جو بھی سوال ہوتا ہے اس کا آپ ایک لیبل بھی دیتے ہو. آپ جو ہے وہ کہتے ہو ایج آف دی پارٹیسپینٹ, جہاں پہ پارٹیسپینٹ نمبر لکھا ہے وہاں پہ آپ ایج آف پارٹیسپینٹ کر دو گے, اور جو ہے وہ ویلیوز کے اندر جو ہے آپ نن کر دو گے, کیونکہ یہ آپ نے جو ہے ایسے اسکیل پہ ڈیٹا آپ نے ایج کا آپ کے پاس اویلیبل ہے جس میں ویلیوز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو سوال تھا آپ کا وہ ایج کا, آپ نے اس کو یہاں پہ ڈیفائن کر دیا. تو ڈیفائن کرنے میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ایک نیم, دوسرا لیبل جو کہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس نیم کے اندر ہم 8 کریکٹرز سے زیادہ ہم نہیں جا سکتے, اوپر نہیں جا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس لمٹ ہوتی ہے, وہاں پہ ہم نے لکھ لیا ایج. اب ہمیں ایج کا نہیں پتا ہے تو ہمیں لیبل میں جا کے اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا دیٹ دس از دی ایج آف دی امپلائی یا ایج آف دی پارٹیسپینٹ جس سے ہم نے ڈیٹا گیدر کیا ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے ویلیوز کی, جو کہ ہم نے اس کیس میں ایج کے کیس میں نہیں چھیڑی. مگر اب ہم جو ہے دوسرا ہمارا سوال تھا آئی ایم ویری لوئل ٹو دس آرگنائزیشن, فار ایگزامپل یہ سوال تھا. تو ہمیں جو ہے وہ ای ایل ہم ڈال دیں گے نیم کی جگہ, جہاں پہ جینڈر لکھا ہے اور نیم والا جو کالم ہے نیم, اور 2 سیکنڈ رو کے اندر ہم لوگ ای ایل لکھ دیں گے یعنی امپلائی لائلٹی. اور کیونکہ یہ بھی ہم نے نیومیرک ڈیٹا گیدر کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ آگے آپ کے پاس اس سوال کے اندر آپشنز ہیں اسٹرانگلی ڈس ایگری, نیدر ایگری, نور ایگری, اور پھر آگے ایگری اور اسٹرانگلی ایگری 1 2 3 4 5. تو جو ہے مختلف آپشنز ہوں گی. تو یہ ہمارا کیونکہ نومیرک ڈیٹا ہے تو ہم جو ہے یہاں پہ جو امپلائی لائلٹی ہے وہ نیومیرک کو ہی نہیں چھیڑیں گے. وڈتھ 8 ہی ہوگی اور ڈیسیمل 0 ہوں گے, آپ 0 رکھ سکتے ہو, 2 بھی رکھ لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آگے ہمیں پھر ایکسپلین کرنا پڑے گا لیبل میں, یعنی دی امپلائیز لائلٹی. وہاں پہ تو 2 اور نیم کے نیچے ہم نے جہاں پہ جینڈر لکھا ای ایل لکھ دیا تھا. ہمیں جو ہے وہ لیبل کے اندر ہم نے جو سوال بنایا ہے, جو ویریبل ہے ہمارا, جو فیکٹر ہے, اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا اور امپلائی لائلٹی یہاں پہ آ جائے گا. اور پھر ویلیوز کے اندر جا کے ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ 1 اسٹینڈ فار strongly disagree, 2 stand for disagree, 3 stand for neither agree nor disagree, 4 stand for agree and 5 stand for strongly agree. تو جو ہے وہ جب ہم ویلیوز والے پورشن میں جائیں گے تو ہم جو ہے وہ رائٹ کلک کریں گے تو ایک ڈائلاگ باکس کھل جائے گا جس کے اندر ہمیں جو ہے وہ ویلیوز انٹر کرنی پڑیں گی. ہم جو ہے وہ 1 بائی 1 کر کے ویلیوز انٹر کریں گے کہ 1 کا کیا مطلب ہے, 2 کا کیا مطلب ہے, 3 کا کیا مطلب ہے, 4 اور 5 کا کیا مطلب ہے. اس طریقے سے اگر آپ نے تمام سوال ایسے ہی بنائے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے آپ کی 20 روز یہاں پہ اس ویریبل ویو کے اندر فل اپ ہو جائیں گی, اور آپ تمام سوالوں کو جو کہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر لے اس لینگویج میں لے کے آ جاؤ گے. تو کمپیوٹر کو انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے کہ آپ کا سوال ہے کیا, آپ کے ڈیٹا کو انٹری کرنے سے پہلے آپ کو سوالوں کی ڈیفینیشن کرنی پڑتی ہے, سوالوں کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے, جس کے لیے ہم ویریبل ویو میں جا کے جو ہے وہ کرتے ہیں, انٹری کرتے ہیں. جب آپ جو ہے اس کو انسٹال کرو گے سافٹ ویئر میں تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو اس کی جو ہے وہ پریکٹس ہو جائے گی. مگر ابھی کے لیے ہم نے کیا چیز یاد کی کہ ایس پی ایس ایس ایک سافٹ ویئر پروگرام ہوتا ہے اور یہ اسٹیپ نمبر 6 میں استعمال ہوتا ہے. اسٹیپ نمبر 6 ہمارا ڈیٹا انالیسز ہے.
اور اس کے اندر جو ہے وہ دو ویوز ہوتے ہیں. ایک ویریبل ویو ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں سوالوں کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے, اور اگلا ویو ہمارے پاس ڈیٹا ویو ہوتا ہے جس کے اندر ہم ڈیٹا انٹر کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم نے 200 سوال نامے کوشچنئرز ہم نے اکٹھے کیے, فلڈ کوشچنئرز, اور جن کے اندر کلوز اینڈڈ سوال تھے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کس طرح کے سوال جو ہے وہ ہوں گے, اور پھر ہم نے جب اپنے ویریبلس کو ڈیفائن کر لیا ویریبل ویو میں جا کے, کتنے سوال تھے, 20 سوال تھے, تو وہ جو روز ہم نے انٹر کی تھیں, اب یہاں پہ ڈیٹا ویو کے اندر وہی روز جو نیم تھا یہاں پہ آئی ڈی کے نام سے آ رہا ہے, تو جو ہے وہ ہمارا جو نیم آف دا ویریبل ہے اس کو ہم آئی ڈی بھی کر سکتے ہیں, وہ نیم کے طور پہ یہاں پہ شو ہوگا ویریبل ویو کے اندر, ڈیٹا ویو کے اندر. تو یہ ہمارا ڈیٹا ویو ہے. یہاں پہ ایک جو رو ہے آپ کی ایک کوشچنئر کو شو اپ کر رہی ہے, تو ہم ایک کوشچنئر پہلا والا اٹھائیں گے. اوپر جو ہے وہ ہمارا ہم نے کیونکہ جو پہلا ویریبل ڈیفائن کیا تھا وہ ایج کا تھا, تو جہاں پہ آئی ڈی آ رہا ہے لکھا ہوا وہاں پہ جو ہے وہ ایج لکھا ہوا آئے گا, اور ایج فار ایگزامپل پہلے بندے کی 30 سال تھی, تو جہاں پہ 1 لکھا ہوا آ رہا ہے آئی ڈی اور فرسٹ رو کے اندر, وہاں پہ ہم 30 انٹر کریں گے. ہمیں جو ہے پہلا سوال نامہ ہم نے اٹھایا جہاں پہ آئی ڈی لکھا ہوا ہے, وہاں پہ ایج لکھی ہوئی ہوگی کیونکہ ہم نے ایج کا ویریبل ڈیفائن کیا تھا, اور یہاں پہ ہم 30 کو انٹر کریں گے. پھر ہم نے کہا تھا کہ امپلائی لائلٹی, تو جہاں پہ جینڈر لکھا ہوا آ رہا ہے وہاں پہ ای ایل لکھا ہوا آئے گا, اور ای ایل کے نیچے ہم نے جو بھی اس بندے نے ٹک کیا ہوگا 1 2 3 4 5 میں سے, آئی ایم ویری لائل ٹو دس آرگنائزیشن سے, اس نے 5 پہ ٹک کیا دیٹ آئی اسٹرانگلی اگری ود دس اسٹیٹمنٹ, 5 پہ اس نے ٹک کیا, تو ہم یہاں پہ 5 انٹر کریں گے جہاں پہ 1 اور جینڈر کی جگہ جو ہے وہ ای ایل لکھا ہوا آئے گا, اور ای ایل کے نیچے جہاں پہ میل لکھا ہے وہاں پہ آپ 5 انٹر کرو گے. تو اس طریقے سے ہم, یہ تو ظاہر ہے کہ کسی اور ریسرچ کا جو ہے وہ ریکارڈ ہے ڈیٹا ویو کے اندر, ہم اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیٹا انٹری کرتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا انٹری از آلسو اے پروسیس. پہلے ہم جو ہے وہ کوشچنئر بناتے ہیں, کوشچنئر جب بنا کے ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو ان کا ڈیٹا ہم جو ہے وہ اپنے ایس پی ایس ایس میں یا ایکسل میں فیڈ کرتے ہیں. اور ایس پی ایس ایس کے اندر دو ویوز ہوتے ہیں, ایک ویریبل ویو جس میں ہم ویریبل کو ڈیفائن کرتے ہیں, اور ایک ڈیٹا ویو جس کے اندر ہم کوشچنئر کا ڈیٹا جو ہے وہ اٹھا کر ڈالنا شروع کرتے ہیں. تو اگر 20 سوال تھے تو آپ کے 20 کالمز ہوں گے ڈیٹا ویو کے اندر, اور 20 سوالوں کا ڈیٹا ہم ایک بندے کا, فار ایگزامپل کوشچنئر نمبر 1 فہد نے فل کیا تھا, تو فہد کا ریکارڈ پہلی رو کے اندر آ جائے گا, اور آپ کے جو ہے وہ 20 کالم کی جو ہے پہلی رو کی انٹری ہو جائے گی. سیکنڈ کوشچنئر فار ایگزامپل علی نے فل کیا, علی کی ایج تھی 30 ایئرس, تو جہاں پہ جو ہے آئی ڈی اور 2 اور لکھا ہوا آ رہا ہے وہاں پہ جو ہے ہم ڈال دیں گے کہ جو ایج آ رہی ہے اس بندے کی 30 ایئرز ہے. اور فار ایگزامپل علی نے جو ہے وہ اسٹرانگلی ایگری نہیں کرتا, اس نے ایگری پہ اس اسٹیٹمنٹ پہ. دوسرا ہمارا سوال تھا امپلائی لائلٹی کا, تو امپلائی لائلٹی میں وہ ایگری کر رہا ہے, تو جو ہے جہاں پہ جینڈر کے نیچے دو رو میں میل لکھا ہے وہاں پہ ہم 4 کا ہنسا داخل کریں گے. اس طریقے سے ہمارے پاس 200 روز آئیں گی, 200 روز کی ہم انٹری کریں گے. تو یہ آپ کو ڈیٹا انٹری کرنی پڑتی ہے. پہلے آپ جو ہے وہ ڈیٹا کو اپنے ویریبل کو ڈیفائن کرتے ہو, پھر ہم جو ریکارڈ ہے وہ اس کے اندر اس طریقے سے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہماری جو ہے وہ 200 لوگوں کی انٹری ہو جائے گی, 200 کوشچنئرز کی انٹری ہو جاتی ہے, تو ہم اینالائز پہ جاتے ہیں. اگر ہم سلائیڈ میں دیکھیں تو اوپر اینالائز کی ہمارے پاس آپشن ہے,
ہم لوگ جو ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس بھی اپنے ڈیٹا پہ لگا سکتے ہیں, مینز بھی کمپیئر کر سکتے ہیں, یعنی ٹی ٹیسٹ بائی ویریٹ کو ریلیشن بھی کر سکتے ہیں, فیکٹر انالیسس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم جب آگے چلیں گے تو ہمیں آگاہی ہوگی کہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. فریکوینسیز, ڈسکرپٹیوز, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, یہ بھی آپ کے کورس کا حصہ ہے, اور یہ ہم آخری لیکچرز میں جا کے دیکھیں گے کہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انالیسس کے اندر یہ تمام ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہمارے ڈیٹا پہ لگتے ہیں. ابھی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے ڈیٹا انٹری کرتے ہیں اور اس طریقے سے جا کے آگے اپنے ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں. تو یہ کچھ بریف سا انٹروڈکشن تھا اباؤٹ ایس پی ایس ایس. ایس پی ایس ایس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا انالیٹیکل پروگرام ہے. آپ کو کچھ جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے اس کے اندر ایس پی ایس ایس کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجی میں ڈیٹا کیسے انٹر ہوتا ہے, اسپیسیفکلی کوشچنئر کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم کیسے ریکارڈز میں اپنے انٹر کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ اس کی فائل بناؤ گے, ہم اس کو سیو کر دیں گے. جب 200 لوگوں کا ریکارڈ ہمارے پاس انٹر ہو جائے گا, ہم سیو کی آپشن بھی ہوتی ہے, ہم فائل کے اندر جا کے سیو کو پریس کر دیں گے. اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, تو یہاں پہ ڈیٹا فائل کا نیم دینا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم امپلائی لائلٹی کے ہی بھی سوال بنے ہوئے اسی سے متعلق, تو پھر ہم امپلائی لائلٹی کے نام سے اپنی ایک ڈیٹا فائل بنا لیں گے. اس میں جو ہے وہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا, اس کو ہم سیو کر دیں گے. تو یہ کام جو ہے یہ اس طریقے سے سافٹ ویئر جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اور بہرحال یہ جب ہم آگے پڑھیں گے اور چیپٹر اور اسٹیپ نمبر 6 زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے, ویسے ہی ہمیں زیادہ پتہ چل جائے گا. اٹس جسٹ این انٹروڈکشن اباؤٹ ایس پی ایس ایس کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. اب ایم اوس کا جو سافٹ ویئر ہے اس کا یوزر انٹرفیس آپ کے سامنے سلائیڈ کے اندر موجود ہے, اور یہ بھی ڈیٹا انالیٹک کا سافٹ ویئر پروگرام ہے. یہ آپ کے جو تھیوریٹیکل فریم ورک آپ نے بنایا ہوتا ہے اس کو ریفائن کرتا ہے. جب آپ نے جو ہے وہ ایس پی ایس ایس کی فائل بنا لی, اس کو سیو کر لیا, تو پھر ہم جو ہے وہ اپنی تھیوریٹیکل فریم ورک, یہاں پہ ویریبلز ہیں, جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے وہ آپ کا پرابلم ہے یا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ اس طرح سے فگر آپ ڈرا کر کے اور آپ اس کے اندر اپنی ویلیوز بھی پٹ اپ کر سکتے ہو. اس کے ساتھ ویلیوز اٹیچ ہو جائیں گی اور بتائے گا کہ کون سا جو سوال ہے وہ ریڈنڈنٹ ہے, آپ کو نہیں اس کا ڈیٹا اس میں ڈالنا چاہیے. تو آپ کا جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہوتا ہے, جو آپ کی جو تھیوری ہوتی ہے اور جو آپ نے کوشچنز بہت سارے بنائے ہوتے ہیں, کون سے ڈیٹا کا انالیسس جو ہے وہ کیا جانا چاہیے, کون سے اس میں جو سوال ہیں یا آئٹمز ہیں وہ ان کو اگر ہم نہ بھی استعمال کریں تو اس سے بھی ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. فیکٹر انالیسس اور جو آپ کا اسکیل ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ ہم ریفائن کر سکتے ہیں. تو یہ پروگرام ریفائنمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. عام طور پر بی ایس لیول پہ جس پہ ہم پڑھ رہے ہیں, ہم لوگ ایم اوس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. ایس پی ایس ایس آپ لوگوں کے لیے کافی ہے, مگر انٹروڈکشن آپ کو ہونا چاہیے کہ جو ایم اوس ہے اس کا یہ یوزر فیس ہے, اور ہم جو ہے ایس پی ایس ایس سے اور ایکسل سے فائل اٹیچ کر کے اس میں چیک اپ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا تھیوریٹیکل فریم ورک صحیح بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے. تو یہ ہم اپنی زیادہ جو ماڈل ہے اس کو ریفائن کر لیتے ہیں. اس مقصد کے لیے ایم اوس کا سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے. تو ابھی بے شک آپ کو نہ بھی سمجھ میں آئے, مگر اسٹل آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ڈیٹا انالیٹک سافٹ ویئر پروگرامز موجود ہیں. ایس پی ایس ایس اور ایکسل کا کام کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس ہے, اسپیشلی فرام کوشچنئرز, اور انہی کوشچنئرز کی مدد سے ہم نے پاسٹ میں اپنا ماڈل بنایا تھا اسٹیپ نمبر 3 میں, اس کو بھی زیادہ ریفائن کر سکتے ہیں ایم اوس والے سافٹ ویئر کے ساتھ. اوکے, سو ہیئر وی آر ان دس سلائڈ. واٹ we are looking at is basically the interface of eViews.
ایک اور سافٹ ویئر ہمارے پاس ہے ای ویوز کے نام سے، جو کہ ٹائم سیریز کے ڈیٹا کے لیے بہتر ہے. جیسے ایکسل اور ایس پی ایس ایس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ کوشچنیئر کے ڈیٹا کے لیے زیادہ موزوں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نے پاسٹ ریکارڈ آف کمپنی اٹھائے ہیں، فار ایگزامپل جو ہے ہر مہینے ہمارے پاس سیل کا ریکارڈ موجود ہے، منتھلی ریکارڈ موجود ہے، یا ڈیلی کا سیل پرچیز کا ریکارڈ موجود ہے، اسٹاک پرائس کا ڈیلی کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے پچھلے 5 سال کا، تو اس کے لیے جو ڈیٹا انالیسس سافٹ ویئر ہم استعمال کریں گے وہ ایس پی ایس ایس یا ایموس نہیں ہوگا، بلکہ وہ ای ویوز والا سافٹ ویئر ہوگا. سو ای ویوز is a statistical package for Windows and is used mainly for time series oriented econometric analysis. تو اس کے یہ بھی جو ہے وہ ڈیٹا انالیسس کا ہی کام دیتا ہے، مگر اس کے اندر ٹائم سیریز والے ڈیٹا کی انالیسس زیادہ موضوع ہوتی ہے، یعنی سیکنڈری ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، اس کے ریکارڈز آپ کو اگین جیسے ہم نے ایس پی ایس ایس میں ڈیٹا انٹری کی، اسی طریقے سے اس سافٹ ویئر کے اندر بھی ہم ڈیٹا کے جو پاس ریکارڈز ہیں ان کی انٹری کریں گے. ہم جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے پہلے کہ ہمارا کیا کون سا ویریبل ہے، اور کیا یہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ ہم نے جو ہے فار ایگزامپل 1 سال کے 365 ریکارڈز ہم نے ڈالنے ہیں، یا 1 سال کے 12 ریکارڈز ہم نے 12 مہینے کے ڈالنے ہیں. تو اس طریقے سے ہم جو ہے اپنے ریکارڈز انٹر کریں گے. سیلز کا فار ایگزامپل 2 سال کا منتھلی ریکارڈ ہے، تو 24 جو ہے وہ سیلز کے ریکارڈ ہمارے انٹر ہوں گے، جو کمپنی کے ریکارڈ کے اندر سے ڈیٹا آئے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ اسٹاک پرائس فار ایگزامپل ہم نے جو ہے وہ ہر مہینے کی کیلکولیٹ کی، تو ہمیں جو ہے وہ ایوریج اس کا ملا. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا جو سیلز ہے کمپنی کی اور اسٹاک پرائس ہے، کیا ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو اس طریقے کا جو منتھلی یا ڈیلی یا ایئرلی یا کوارٹرلی ڈیٹا ہوتا ہے، اس کی انالیسس کے لیے ای ویوز کا سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے. یوزر انٹرفیس آپ کا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی شو ہو رہا ہے. آگے ہم ای ویوز کی مدد سے ہی جو ہے وہ چارٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. ادھر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ٹرینڈ شو ہو رہا ہے کہ پچھلے 12 مہینوں کے اندر جو ہے وہ سیلز کتنی گئی ہیں. تو یہ لائنز اس طریقے سے گرافیکل فارمیٹ میں ڈرا کر کے آپ کو بتا دیتا ہے. اور 2 ویریبل کے درمیان ریلیشن شپ بھی ہم اس پہ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اکونومیٹرکس بھی ای ویوز کے ذریعے سے ہوتی ہیں. اکنامک ڈیٹا اور فائنینشیل پاسٹ ریکارڈ جو ہیں اس کے لیے ای ویوز کا سافٹ ویئر امپورٹنٹ ہے. تو ابھی ہم لوگوں نے سافٹ ویئر پڑھے، ایس پی ایس ایس دیکھا، اس کا جو ہے ہمیں تھوڑی سی آگاہی ہوئی کس طریقے کا ہوتا ہے. ایکسل جو ہے وہ بھی ایس پی ایس ایس سے ملتا جلتا ہوتا ہے، مگر اس کے اندر فارمولا بھی ڈالنا ہوتا ہے. ایموس کا سافٹ ویئر ہے جو کہ ہمارے جو ہمارا ماڈل ہے اس کو زیادہ ریفائن کرتا ہے. اور ای ویوز کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ٹائم سیریز کے ڈیٹا کے انالیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو ایک اور سافٹ ویئر ہے جو کہ آج کل بہت مقبول ہے، سیس اسٹیٹسٹیکل انالیسس سسٹم. اس کے اوپر اس سے حاصل کیے ہوئے ڈیٹا کے گراف آپ کو شو کر رہا ہے. اسٹیٹسٹیکل انالیسس سسٹم کیا ہوتا ہے؟ دا موسٹ ڈسٹنگوشنگ فیچر آف سیس یا اسٹیٹسٹیکل انالیسس سسٹم از اٹس ایبلٹی ٹو پروسیس فائلز کنٹیننگ ملینز آف روز اینڈ تھاؤزنڈز آف کالمس. اگین سیس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ کمپنیز نے انسٹال کیا ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ آپ تھوڑی بہت پروگرامنگ بھی کر سکتے ہو، اور اس کی مدد سے پھر آپ ریکارڈز بناتے ہو اور ڈیٹا انٹر کرتے ہو. اس کا جو یہ ایس پی ایس ایس اور ایکسل سے کیسے مختلف ہے، اس کے اندر ملینز آف ریکارڈز جو ہے روز اور کالم کی شکل میں آپ ڈال سکتے ہو. تو آپ کی اتنی بہت ساری ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، تو جتنی بھی کمپنی کا ڈیٹا ہے وہ عام طور پہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس سسٹم کے اندر جو ہے وہ جا کے اینالائز ہوتا ہے.
ہم لوگوں کو سیس کی ضرورت نہیں پڑے گی, بٹ اسٹل اٹ از اے ڈیٹا انالیٹیکل سافٹ ویئر ٹول. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کمپنیز آج کل سیس کا سافٹ ویئر استعمال کر رہی ہیں. ڈیٹا مائننگ, ریٹریول اینڈ مینجمنٹ کین آلسو بی پرفارمڈ, پیونگ وے فار انٹرپرائز ریسورس پلاننگ. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم مینیجریل ڈیسیجن میکنگ بہت زیادہ بہتر طور پہ لے سکتے ہیں. اس میں ہم ڈیٹا کو اینالائز بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم ای ویوز میں کر رہے تھے, کیونکہ اس کے اندر بھی ٹائم سیریز کا ڈیٹا ہمارے پاس زیادہ آئے گا. اس پہ جو ہے جو آپ کے پاس سلائیڈ شو ہو رہی ہے, ایک کمرشل ایئر لائن کا ڈیٹا جو ہے وہ بار چارٹس کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہے اوور دا پیریڈ آف منتھس اس کمپنی کے ریونیوز کتنے ہیں, ایکسپینسز کتنے ہیں, پروفٹس کتنے ہیں, فیول کاسٹ کتنی ہے, فلائٹ یوٹیلائزیشن کتنی ہے. تو یہ خود بخود جو ہے وہ ڈیٹا ای آر پی کے اندر اگر آپ نے لگایا ہوا ہے تو وہ انٹر ہو رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو ان بار چارٹ کی فارم میں ریٹریو کر رہے ہیں. تو ہمیں پتہ چل رہا ہے اسٹیٹسٹیکل انالیسس سسٹم کے ساتھ کہ جو ہے ہماری کمپنی کے اندر کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہمارے ریونیوز اور سیلز جو ہے وہ فلکچویٹ کریں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو اسٹیٹسٹیکل انالیسس سسٹم جو ہے ہم نے دیکھا اس کی یہ کیسے ڈسٹنگوش کرتا ہے. اس کے اندر جو ہے ہم ملینز آف روز اور تھاؤزنڈز آف کالمز کا, یعنی کہ پچھلے 50 سال کا ڈیٹا بھی ہم نے اگر جس سافٹ ویئر پہ چیک کرنا ہوگا تو ای ویوز وہاں پہ کام نہیں دے گا, اس کے لیے ہمیں سیس کی ضرورت ہوگی. اور کمپنیز جو ہے وہ سیس کے سافٹ ویئر استعمال کرتی ہیں, اور یہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر بھی ایس پی ایس ایس اور ای ویوز کی طرح ہی ہم ڈیٹا انٹر کرتے ہیں, اور ڈیٹا انٹر کر کے ہم اس کو اینالائز کر سکتے ہیں ان مینی ڈفرینٹ ویز. تو یہ کچھ سافٹ ویئر تھے جو کہ ڈیٹا انالیسس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایس پی ایس ایس, ایکسل, ایموس, ای ویوز اور سیس کی ہم لوگ کی یوزر انٹرفیس اور اس کے اوپر بنے ہوئے گرافس ہم لوگوں نے دیکھے کس طریقے کے ہوتے ہیں. آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ انٹروڈکشن ہو گئی کہ آگے جا کے ہم لوگ جو ہے وہ کس طرح کے سافٹ ویئر استعمال کریں گے. آپ کے لیول کے لیے ایس پی ایس ایس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ کافی ہے, جس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ڈیٹا انٹری کیسے ہوتی ہے. تو اٹس ہائیلی ریکمینڈیڈ دیٹ you get that software. باقی سافٹ ویئر کا بھی ہمیں انٹروڈکشن ہو گیا. آگے ہم چلتے ہیں سم ایپلیکیشنز ان ٹیکنالوجی. سم ایپلیکیشنز ان ٹیکنالوجی کے اندر وی ہیو گاٹ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز, فار ایگزامپل پامز, اینڈرائڈز اینڈ لیپ ٹاپس ایکسیٹرا. تو اس کے ذریعے سے بھی ہم بآسانی ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. اینڈرائڈس کے اندر جو ہے وہ سینسرز بعض دفعہ لگے ہوتے ہیں, وائس سینسر ہوتا ہے, لائٹ سینسر ہوتا ہے. تو یہ سینسرز آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنی انٹینسٹی آف لائٹ ہے, اور اگر وائس کا سینسر ہے تو آپ کو نوائز کا سینسر ہے, آپ کو بتائے گا کتنے ڈیسیبل میں وائس جو ہے وہ ویسینٹی میں موجود ہے. اس کے علاوہ آپ اینڈرائڈس پہ جو اپنا انٹرویوز ہیں ان کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے اندر آپ جو ہے تھوڑے سے ایسے بھی ہمارے پاس ایپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر ہم جا کے ایوریجز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ہم فریکوینسیز آف ڈفرینٹ ویریبلز ہم ایک جگہ پہ رہتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہماری ریسرچ ہے کہ کتنی گاڑیاں پاس ہو رہی ہیں ہم ایک شاہراہ کے اوپر, تو ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں, ہم اس کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹ از بیسیکلی تھرو کیمراز اور ادر تھنگس ہمارے پاس پامز, اینڈرائڈز اور لیپ ٹاپس ہیں, ڈیٹا گیدرڈ. اور اگر ہم نے لیپ ٹاپ کے اندر یہ جو پروگرامس ہیں ڈیٹا انالیٹیکل پروگرامس جو میں نے آپ کو بتائے ایس پی ایس ایس وغیرہ, تو ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا ریکارڈ کیا اور اس کے اندر ڈالا تھرو کوشچن یا کسی بھی طریقے سے, اور پھر ہم اس کو اینالائز بھی فوری کا فوری ہم کر سکتے ہیں. تو ڈیٹا انالیسس
پروگرامز جو ہیں وہ بھی ہم لیپ ٹاپس میں اپنے ڈال سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آج کل اینڈرائڈس میں سینسر کی اپلیکیشنز ہیں, اس کے ذریعے ہم ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. ہم کیمرہ کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈیٹا کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں, ہم انٹرویوز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. یہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں جو اگین ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ڈیٹا گیدرنگ میں. ڈیجیٹل وائٹ بورڈز ہیں آج کل, آپ جو ہے وہ ڈائیگرام جو بھی ڈرا کرو گے فوری کی فوری وہ ریکارڈ ہو جائے گی, اینڈ وہ جو نوٹس ہیں, جو ڈائیگرامز ہیں, وہ کاپی ہوتی ہیں آن پی سی اسپیشلی ڈیورنگ برین اسٹارمنگ. بعض دفعہ ہم لوگ جو ہے وہ برین اسٹارمنگ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کمپنیز کے اندر, تو جو بھی چیز ہم نے پکچر ڈرا کی ہوتی ہے وائٹ بورڈ کی طرح ہوتا ہے اس کے اندر, مگر وہ ڈیجیٹل وائٹ بورڈ ہوتا ہے, کوئی بھی ہم نے ڈرائنگ بنائی وہ آٹومیٹیکلی سیو ہو رہی ہوتی ہے, which can be used for further research application. کے فار ایگزامپل 23 ستمبر کو جو ہے وہ کون سی ڈائیگرام بنی تھی, اگر آپ نے چیک کرنا ہو, آپ نے جو ہے پریویس ریکارڈس چیک کرنے ہو ریسرچ میں, تو یہ آپ کو ڈیجیٹل وائٹ بورڈس کام دیں گے. دین ویڈیو کانفرنسنگ ہے, میں نے پہلے بتایا تھا ہم لوگ جو ہے وہ اگر 4 مختلف علاقوں میں بھی بیٹھے ہیں تو ادھر بھی پینل انٹرویو ہم لوگ کر سکتے ہیں. تو ویڈیو کانفرنسنگ کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ دور پار علاقوں میں مختلف پینل ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہوگا مگر ایسی ڈسکشنز ہو سکتی ہیں, اور ان کو ہم آن لائن لے آتے ہیں تمام لوگوں کو, اور تمام لوگ آپس میں چاروں جگہ پہ فار ایگزامپل ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی اس طرح کی سہولت موجود ہے کام سیٹس کے اندر کہ بیک وقت جو ہے وہ کیمرہ اسلام آباد کے اسٹوڈنٹس کو, بہاڑی کے اسٹوڈنٹس کو, لاہور کے اسٹوڈنٹس کو ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے جو ہے کوئی ٹاپک ہے فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس انٹرسٹ ان کلاسز ان کام سیٹس, اس پہ ریسرچ کرنی ہے, آپ ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو بھی جو ہے مختلف لوگوں کو جمع کر کے, حالانکہ وہ دور پار ہوں, آپ ان کو اکٹھا کر کے جو ہے ڈسکشن اور ریسرچ اور انٹرویوز کر سکتے ہو. اس کے علاوہ ورچوئل ریالٹی ہے, یعنی کہ 3D امیجنگ ہے. اس کے ذریعے سے بھی اگر آپ نے کوئی گاڑی کا ماڈل بنائے, 3D امیج بنائی, آپ نے لوگوں کو معلوم کرنا ہے کہ کیا لوگ جو ہے یہ نئے فیچرز اس گاڑی کے اندر پسند کریں گے یا نہیں کریں گے, تو آپ جو ہے وہ 3D ماڈل ان کے پاس لے جاؤ بجائے کوشچنئر لے کے جانے کے, اور وہاں پہ آپ ان سے پوچھ لو کہ کیا وہ اسٹرانگلی ایگری کر رہے ہیں ان فیچر سے یا نہیں. تو آپ وہاں پہ بھی جا کے ورچوئل ریالٹی کی مدد سے کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ جو ٹیکنالوجی والا سیکشن تھا وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. ہم نے جو ہے وہ پچھلے پریویس لیکچر کے اندر یہ چیز شروع کی تھی کہ کمپنی کی کیا نیڈز ہوتی ہیں, پھر ہم نے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ پڑھی, پھر اس کے بعد آج ہم لوگوں نے ڈیٹا انالیٹیکل سافٹ ویئر پروگرامز دیکھے, ایس پی ایس ایس دیکھا, کیسے ڈیٹا انٹری ہوتی ہے, ایم اوس دیکھا, اور سیس اور ایکسل اور ای ویوز کے بارے میں بھی جانا. اب ہم ریسرچ پروسیس جو ہے وہ دوبارہ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں, اور ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ ہمارا ریسرچ پروسیس کیا ہوتا ہے. یہاں پہ اگین آپ کو جو ہے وہ ایک نظر آ رہا ہے ریسرچ پروسیس بنا ہوا. پہلی جو آپ کی فرسٹ چیپٹر کی جو سلائیڈز تھیں اس میں ایک فلو ڈائیگرام کی صورت میں تھا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ایک راؤنڈ فارم میں دیکھا, غالباً لیکچر نمبر 2 یا 3 کے اندر, اور اب ہم ایک جو ہے وہ نئے طریقے سے ریسرچ پروسیس کو دیکھ رہے ہیں. ریسرچ پروسیس ظاہر ہے کہ چینج نہیں ہوتا, اس میں جو بیسک سٹیپس ہیں وہ وہی 7 سٹیپس آف ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ ہیں. یعنی میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, آبزرویشن, پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ, تھیوری فارمولیشن, ہائپوتھیسائزنگ, دین اس کے بعد ریسرچ ڈیزائن, دین ڈیٹا انالیسز, اور پھر ڈیڈکشن. تو ہم لوگ جو ہے اب اس ریسرچ پروسیس کو زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے, اور یہاں پہ ان 7 سٹیپس کے علاوہ بھی کچھ سٹیپس نظر آ رہے ہیں. تو پہلا جو ہے وہ آبزرویشن ہی ہے,
مگر میں نے جیسے پہلے اس لیکچر کے آغاز میں کہا تھا کہ اس کو ہم براڈ پرابلم ایریا بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے پرابلم کا صحیح طور پہ پتہ نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ ایک سرسری جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. جب ہم پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کر لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے اپنی پرابلم کو زیادہ بہتر طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں. تو وہی چیز یہاں پہ لکھی ہے کہ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ آبزرویشن آتی ہے، پھر پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ آتی ہے، جس سے آپ کا پرابلم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ ریفائن ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل میں یہ کہنا چاہوں کہ میں امپلائی لائلٹی کے اوپر ریسرچ میرا ارادہ ہے کرنے کا، کہ جو ہے وہ لوگ اپنی آرگنائزیشن میں جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کتنے اس آرگنائزیشن سے لائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو دیٹ از بیسیکلی آبزرویشن. آپ نے آبزرویشن کی کہ لوگ لائل نہیں ہوتے، تو آپ نے کہا کہ چلو یہ میرا ٹاپک ہے، میں اس پہ ریسرچ کرتا ہوں. تو دیٹ از براڈ پرابلم ایریا. پھر میں جا کے میں نے لوگوں سے انٹرویو کیے 10-11 آرگنائزیشنز میں. اگر اتنا میرے پاس ٹائم ہے، اگر نہیں ہے تو 4-5 کے اندر میں گیا، لوگوں سے میں نے پوچھا اور ان سے ان کے مسئلے مسائل دیکھے کہ وہ کس وجہ سے ایک آرگنائزیشن سے دوسری آرگنائزیشن کے اندر جمپ کر رہے ہوتے ہیں، کن چیزوں پہ امپلائی لائلٹی ڈپینڈ کرتی ہے. اور پھر میں نے نیٹ کے اوپر بھی جا کے دیکھا پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ میں، تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ میں اصل میں اپنا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہونا چاہیے، گیٹنگ ٹو نو دی امپلائی لائلٹی ان اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس آف راولپنڈی اسلام آباد. اور اس میں جو ہے وہ میں میل اور فیمیل کی جو لائلٹی ہے، امپلائی لائلٹی ہے، اس کے درمیان میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا چلا ڈیورنگ دی انٹرویوز کے جو میل ہیں ان کے کچھ اور مسائل ہیں، جو فیمیل ہیں ان کے کچھ اور مسائل ہیں. تو ہمارا جو پرابلم ہوتا ہے وہ زیادہ ریفائن ہو جاتا ہے، ہماری پرابلم اسٹیٹمنٹ زیادہ ریفائن ہو جاتی ہے اسٹیپ نمبر 3 کے اندر جا کے. تو لہٰذا یہاں پہ جو ایڈڈ اسٹیپ ہے وہ اسٹیپ نمبر 3 ہے، جو کہ پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کے بعد جو ہے وہ جائے گا. سب سے پہلے نمبر پہ آبزرویشن ہوگی، پھر ہم پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کریں گے، اور پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کے بعد ہم بہتر طور پہ اپنے پرابلم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایڈڈ اسٹیپ ہے جو کہ ہمارا تھیوری فارمولیشن سے پہلے جو ہے وہ ہم نے اس کو ایڈ اپ کیا ہے، تھیوریٹیکل فریم ورک سے پہلے ایڈ اپ کیا ہے. اس کے بعد وہی سٹیپس ہیں ہمارے جو ہے وہ جنریشن آف ہائپوتھیسز ہے، دین اس کے بعد ہمارا سائنٹیفک ریسرچ ڈیزائن ہے، ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسز ہے، پھر ڈیڈکشن ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ اس ڈائیگرام میں چینجز نہیں ہوئی ہیں. البتہ اس ڈائیگرام کے اندر 8 کے بعد ہم نے 9, 10 اور 11 کچھ مزید سٹیپس کا بھی اضافہ کیا ہے، اور 9 سٹیپ میں ہم نے کہا ہے کہ جو ہم نے ڈیڈکشن کی ہے، یعنی انٹرپریٹیشن آف ریزلٹس کیے ہیں، ان کی ہم جو ہے وہ ریکمنڈیشنز بھی ایک تو یہاں پہ بنائیں گے، اور ہم ان کی مدد سے ہم نے جو بھی کام کیا اس کی رپورٹ رائٹنگ کریں گے. تو ایک جو ہے مینیجر یا بیسک ریسرچر جب ریسرچ کر چکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ ایک ریٹن فارم میں لے کے آتا ہے، ایک رپورٹ اس کی بناتا ہے. تو یہاں پہ ہم 8 سٹیپ میں ڈیڈکشن کے بعد 8 سٹیپ کے بعد 9 سٹیپ میں رپورٹ رائٹنگ کریں گے، اور رپورٹ رائٹنگ کے بعد ہم اپنے ریزلٹس کو پریزنٹ کریں گے. ظاہر ہے کہ جو ہم نے کام کیا ہے، جتنی تگدو کے بعد ہم لوگوں نے ریسرچ کی ہے، تو ریسرچ کا جو ہے وہ کچھ اینڈ نتیجہ بھی نکلنا چاہیے. یا تو ہم نے اگر اپلائیڈ ریسرچ ہوئی ہے تو مینیجر نے اس کو شو اپ کرنا ہے اپنی انتظامیہ کے آگے، لوگوں کے آگے، تو وہ پریزنٹ کرے گا اپنے ریزلٹس کو، پاور پوائنٹ پہ وہ سلائڈز بنا لے گا، یا کسی اور طریقے سے وہ اپنے ریسرچ ریزلٹس کو رپورٹ رائٹنگ کے بعد پریزنٹ کرے گا. اور یہی چیز ہماری سٹیپ نمبر 10 میں لکھی ہے. دین سٹیپ نمبر 11 کے اندر جو ہے وہ مینیجریل ڈیسیجن میکنگ ہے. اب آپ نے تو اپنی ریسرچ جو ہے وہ اس کی رپورٹ بھی بنا لی اور اس کو پریزنٹ بھی کر لیا. اب اگلا کام جو ہے وہ
مینجمنٹ انتظامیہ کا ہے کہ وہ اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. یا اگر آپ کی بیسک ریسرچ ہے تو آپ نے اس کو رپورٹ رائٹ کر کے اس کا آرٹیکل بنا کے پبلش کر دی. اب لوگ جو ہے اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں, جنرل پبلک اس سے کیا فائدہ اٹھاتی ہے, یہ ان کی ثواب دید ہے. تو دیٹ از بیسیکلی دی اینڈ, دا لاسٹ موسٹ اسٹیپ یا اینڈ جو ہمارا پوائنٹ ہے, 11th جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ مینیجیریل ڈیسیجن میکنگ ہے کہ اس ریسرچ کا کیا فائدہ ہوتا ہے. یہاں پہ اس والے ریسرچ پروسیس میں یا اس ڈائیگرام میں ریسرچ پروسیس کی ہمارا ایک ایرو جو ہے وہ ڈیڈکشن سے پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کی طرف بھی جا رہا ہے. تو یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ بعض ویریبلس کو سیکنڈ سٹیپ میں ان امپورٹنٹ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں جو کہ ان امپورٹنٹ نہیں ہوتے, اور جو ہے وہ بعض دفعہ ہمیں اسٹیپ نمبر 2 پہ جا کے آگے اسی پروسیس کے ساتھ دوبارہ ریسرچ کرنی پڑ جاتی ہے. تو اگر آپ نے ریگرسلی ریسرچ کی ہے تو ایسا جو ہے وہ اندیشہ دیکھنے میں نہیں آئے گا. ہم لوگ جو ہے وہ اسٹیپ 8 کے بعد 9 اور 10 کر کے اپنی ریسرچ ریزلٹس پریزنٹ کر دیں گے, مگر پھر بھی کچھ فلا آ رہا ہے, کچھ ایررز آ رہے ہیں, تو یو کین آلویز جمپ بیک ٹو اسٹیپ نمبر 2 دیٹ از پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ. تو جو ہے وہ یا ہم نے اپنی ریسرچ کو زیادہ ریفائن کرنا ہے, ہم نے زیادہ اس کے اندر کوئی نئی چیز بھی تلاش کرنی ہے, تو ایک ریسرچ ہم نے مکمل کر لی اسٹیپ نمبر 11 پہ جا کے 8, 9, 10 اور 11, مگر پھر بھی ہم اس میں اگلے سال کوئی اور فیکٹر بھی اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم جو ہے وہ تھوڑی سی چینجز کے بعد ہم پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ سے اس کے اندر ایک نئی ریسرچ کا بھی آغاز کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے جو ہے وہ اس ڈائیگرام یا اس سلائیڈ کے تھرو دیر آر 11 اسٹیپس ہیں, وہی بیسک اسٹیپس, مگر اس میں تھوڑا سا چیزوں کا اضافہ ہوا ہے. تو ہم ریسرچ پروسیس کو 1 by 1 ہی اسٹڈی کر رہے تھے, اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ آبزرویشن ہم نے دیکھی تھی لیکچر نمبر 3 کے اندر. براڈ پرابلم اس وقت ہم نے جو ہے وہ آبزرویشن کا نام دیا تھا, مگر اب ہم آبزرویشن ہوتی کیا ہے, کس طریقے سے ہوتی ہے, یہ چیز ہم لوگوں نے لیکچر نمبر 3 میں دیکھی تھی. اب ہم اسی اسٹیپ ہمارا آبزرویشن یا اس کو براڈ پرابلم ایریا کا نام دے رہے ہیں. تو یہ چیز ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. اب ہم جو ہے وہ جو ابھی آپ کی پریویس ڈائیگرام ہے اسی کے تحت ریسرچ پروسیس کے سٹیپس کو کمپلیٹ کریں گے, اور اس کے اندر جو ہے وہ آبزرویشن ہی ہے ویسے تو اس کا نام, مگر براڈ پرابلم ایریا ہم کیوں کہتے ہیں؟ دا براڈ پرابلم ایریا ریفرز ٹو دی انٹائر سچویشن ویئر ون سیز اے پاسبل نیڈ فار ریسرچ اینڈ پرابلم سالونگ. تو یہاں پہ جو ہے وہ مینیجر یا ایک ریسرچر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹاپک بھی ہے انڈر انویسٹیگیشن, یہ اس کو پسند ہے, اس کے انٹرسٹ کا ہے, یا یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے. فار ایگزامپل نوائز کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک مینیجر کو مسئلہ آ گیا تھا اپنی آرگنائزیشن کے اندر. اسی طریقے سے کہیں پہ بھی کوئی بھی پرابلم ارائز کر سکتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ آبزرویشن ہے یا پھر یہ براڈ پرابلم ایریا ہے. سو آبزرویشن آلسو پلیز اے کی پارٹ ان فائنڈنگ یور براڈ پرابلم ایریا. آپ نے ریسرچ ٹاپک کون سے ٹاپک پہ ریسرچ کرنی ہے, اس میں آبزرویشن جو ہے وہ بہت آپ کو کلیدی امپورٹنٹ, اس کی کلیدی امپورٹنس ہے, آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. آپ نے آبزرو کرنا ہے, اس سے اپنے براڈ پرابلم ایریا کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے. تو اس کی ایگزامپلز ہیں ٹریننگ پروگرامز آر پرہیپس ناٹ ایز افیکٹو ایز ور اینٹیسپیٹڈ. An increase in the dissatisfaction of customers. ہم نے آبزرو کیا کہ کسٹمرز آر ڈسسیٹسفائڈ. جیسے میں نے پہلے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ جو ہے وہ کسٹمرز ایک اسٹور کے اندر سیلز ڈکریز ہو گئی تھی. تو سب سے پہلے جو ہمیں چیز پتہ چلے گی, ایک مینیجر آبزرو کرے گا, اس کو ڈسسیٹسفیکشن آف کسٹمرز ہی نظر آئے گی. دین موٹیویٹڈ ورک فورس ان آفیسز. موٹیویشن جو ہے وہ کیا ہمارے ورکرز جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہے یا نہیں ہے, میل ہے یا فیمیل جو ہے وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہے. دیٹ از بیسیکلی اے براڈ پرابلم ایریا. آپ ایک چیز آبزرو کرتے ہو, آپ کوئی پرابلم ڈیٹیکٹ کرتے ہو.
تو یہاں سے ہماری ریسرچ کا آغاز ہوتا ہے. اس کو ہم آبزرویشن بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے براڈ پرابلم ایریا کے اندر ایشوز آف براڈ پرابلم ایریا میں کم انڈر دی کیٹیگری آف, اس کی 4 کیٹیگریز ہم نے بنائی ہیں براڈ پرابلم ایریا کی یا آبزرویشن کی. پرابلمس کرنٹلی ایگزسٹنگ ان این آرگنائزیشن, یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ اگر ہم نے جو ہے فار ایگزامپل جو مینیجرز ہیں انہوں نے آبزرو کیا ان کے کسٹمرز ڈسسیٹسفائیڈ ہے, امپلائیز ڈسسیٹسفائیڈ ہے, اچھا کام نہیں کر رہے, تو دیٹ از بیسیکلی پرابلمس کرنٹلی ایگزسٹنگ ان این آرگنائزیشن. ایک آرگنائزیشن ہے, اکیڈیمک آرگنائزیشن ہے جو کہ رن کر رہی ہے, مگر وہاں پہ جو ہے اسٹوڈنٹس کو مسائل آ رہے ہیں, تو دیٹ از بیسیکلی پرابلمس کرنٹلی ایگزسٹنگ ان این آرگنائزیشن. یہاں سے ہم اپنی ریسرچ کا آغاز کر سکتے ہیں. یہ چیز ہم آبزرو کریں گے اور یہ ایک کیٹیگری ہوگی براڈ پرابلم ایریا کی. تو براڈ پرابلم ایریا کی 4 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری ہے پرابلمس کرنٹلی ایگزسٹنگ ان این آرگنائزیشن. وہاں سے ہم نے پرابلم ڈیٹیکٹ کیا اور وہاں سے آگے ہم نے ریسرچ کرنی شروع کی. اگلا اس کی کیٹیگری ہے ایریاز ویئر مینیجرز بلیو کین ہیو امپروومنٹس. ہمیں پرابلم ایز سچ نہیں آیا ہے, مگر ہم مینیجر پھر بھی اپنی فیکٹری کے اندر یا اپنی آرگنائزیشن کے اندر امپروومنٹ لے کے آنا چاہ رہا ہے, تو یہ چیز بھی آبزرو کر کے یہاں پہ بھی ریسرچ شروع ہو سکتی ہے, ریسرچ کا آغاز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری آرگنائزیشن میں امپلائیز آر موٹیویٹڈ, بٹ ہاؤ ٹو موٹیویٹ دیم فردر, کس طریقے سے ہم ان کی پیک پرفارمنس تک پہنچ سکتے ہیں. تو ایسا ہمیں مسئلہ نہیں آیا, کوئی پرابلم نہیں ہوا, مگر پھر بھی ہم امپروومنٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں, اپنی سسٹم میں, تو دیٹ از وہ بھی وہاں سے بھی ہم اپنی ریسرچ کا آغاز کر سکتے ہیں. یہ ہماری سیکنڈ کیٹیگری ہے براڈ پرابلم ایریا کی. تو پہلی جو کیٹیگری ہے پرابلمس کرنٹلی ایگزسٹنگ ان این آرگنائزیشن, یہ صرف اور صرف اپلائیڈ ریسرچرز, یہ اپلائیڈ ریسرچ کی کیٹیگری ہے. ایریاز ویئر مینیجرز اور ایکیڈیمیشنز بلیف کین ہیو امپروومنٹس, یہاں پہ جو ہے اپلائیڈ ریسرچ بھی ہم کر سکتے ہیں. کوئی مینیجر ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی آرگنائزیشن زیادہ امپروو ہو, اس کے پروسیسز, اس کی امپلائی کی لائلٹی یا اٹینڈنس ریکارڈز وغیرہ, تو یہ اپلائیڈ ریسرچ ہوگی. اگر ایک اکیڈیمشین یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم امپلائی لائلٹی کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں ود ان آرگنائزیشنز آف سیمنٹ انڈسٹری, تو وہ جو ہے بیسک ریسرچ میں آئے گا. تو یہ دوسرا جو ہے یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی براڈ پرابلم ایریا کی, ایریاز ویئر مینیجرز یا ریسرچرز بلیو کین ہیو امپروومنٹس. تیسری کیٹیگری ہے فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف اے فینومینا. اب کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں آیا اور نہ ہی ہم امپروومنٹ ہمیں درکار ہے, ریکوائرڈ ہے, مگر ہم ایک فینومینا کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ امپلائی اٹینڈنس کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے ہم آرگنائزیشنز میں اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, یا امپلائی لائلٹی جو ہے اس پہ ہم ایک ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہم اس فینومینا کو, اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے مختلف پاکستان کے اندر انڈسٹریز ہے, سیمنٹ انڈسٹری ہے, بینکنگ انڈسٹری ہے اور آپ کی ٹیلی کام انڈسٹری ہے, کیا اس کے اندر امپلائی لائلٹی ایک جیسی ہے یا ڈسملر ہے, اور اس کے اندر کون سے جو ہے وہ سملر پوائنٹس ہیں, کون سے ڈسملر پوائنٹس ہیں. تو آپ ایک انڈسٹری کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک مختلف انڈسٹریز میں امپلائی لائلٹی کو پاکستان کی انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہو, تو یہ ریسرچ نہ تو امپروومنٹ کے لیے ہے, نہ ہی کرنٹ ایگزسٹنگ پرابلم کی سلوشن کے لیے ان آرگنائزیشنز. تو یہ فال کرے گی تھرڈ کیٹیگری میں, یعنی فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف فینومینا. آپ ایک فینومینا ہے مینجمنٹ سے ریلیٹڈ یا بزنس سائنس سے اسٹڈی سے ریلیٹڈ, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہو, تو یہ تھرڈ کیٹیگری میں آئے گا اور یہ پیورلی بیسک ریسرچ ہوگی. چوتھی کیٹیگری براڈ پرابلم ایریا کی سم امپیریکل ریسرچ از نیڈیڈ. یہ ریسرچ آپ کو نومیریکل ریسرچ آپ کو چاہیے. آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ کیا امپلائی لائلٹی اور پے پیکیجز کا آپس میں کوئی تعلق ہے, تو آپ جو ہے نومیریکل ڈیٹا اس پہ گیدر کرو گے. آپ دیکھو گے کہ کیا ان ورکرز کی لائلٹی زیادہ ہوتی ہے جن کا
جن کی پے پیکج اچھی ہوتی ہے. تو آپ ایک کوانٹیٹیو اسیسمنٹ بٹوین ٹو ویریبلس کرنا چاہ رہے ہو, نہ تو آپ کوئی کسی پرابلم کو یا کسی فنومینا کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہو, نہ کرنٹلی ایگزسٹنگ پرابلم جو ہے اس کو ہم ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں, نہ ہی ایریاز وے مینیجرز بلیو کین ہیو امپروومنٹس کرنا چاہ رہے ہیں, بلکہ دو فیکٹرز کے درمیان ہم کوانٹیٹیو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر یہ چوتھی کیٹیگری میں آپ کی ریسرچ آئے گی. سم امپیریکل ریسرچ از نیڈیڈ, اور یہ بھی اپلائیڈ اور بیسک ریسرچز دونوں اس کی ہو سکتی ہیں. مینیجر اگر دو چیزوں کے درمیان تعلق دیکھنا چاہے تو وہ اپلائیڈ ریسرچ ہو جائے گی, امپیریکل ریسرچ, اور بیسک ریسرچ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا اکیڈمیشین یا پروفیسر یہ چیز دیکھنا چاہے دو ویریبلس کے درمیان کیا امپلائی لائلٹی اور آپ کے پے پیکیجز کے اندر کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. تو براڈ پرابلم ایریا کے اندر جو ہے وہ کرنٹلی ایگزسٹنگ پرابلم کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے, پیپل ڈو ناٹ کم ٹو آفس ان ٹائم. اگر ایک آرگنائزیشن ہے اور وہاں پہ لوگ جو ہے صحیح وقت پہ نہیں آ رہے, تو کرنٹلی ایگزسٹنگ پرابلم یہ ہے کہ پیپل ڈو ناٹ کم ٹو آفس ان ٹائم, اور یہ آپ کی پہلی کیٹیگری ہوگی براڈ پرابلم ایریا کی. اب اسی ٹاپک پہ اگر ہم امپروومنٹ کے لیے ریسرچ کرنا چاہیں تو وہ دوسری کیٹیگری ہو جائے گی. یہ چاروں ریسرچز جو ہیں مختلف ہوں گی, ٹھیک ہے, مگر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 4 طریقے سے ہم براڈ پرابلم ایریا کو جو ہے وہ ریسرچ کا آغاز کرتے ہیں. اگر ہم جو ہے ہمیں کوئی مسئلہ ہے, یعنی لوگ وقت پہ نہیں آ رہے ہیں, اس پہ ریسرچ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی, تو پھر وہ کرنٹلی ایگزسٹنگ پرابلم والی ریسرچ ہوگی. اگر ہم امپروومنٹ کوئی لے کے آنا چاہ رہے ہیں, پیپل مائٹ ہیو کم آن ٹائم بٹ ڈو ناٹ آلویز ریچ دیئر ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹلی, ہاؤ ٹو امپروو آن دس, ٹھیک ہے. ہم امپروومنٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سہولت دیں کہ وہ صحیح وقت کے اوپر پہنچے, تو پھر یہ جو ریسرچ ہے یہ سیکنڈ کیٹیگری میں فال کرے گی. اٹ ریکوائرز امپروومنٹ. دی اٹینڈنس رجسٹر از پلیسڈ ایٹ دی فرنٹ ڈور, اور دے آر فورسڈ ٹو فرسٹ رپورٹ ٹو دی ڈپارٹمنٹ اینڈ دین گو ٹو دی ریسپیکٹو چورس. تو ہم لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پالیسیاں بدل کے دیکھیں تو کیا ہمارے سسٹم میں امپروومنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی. تو ایسی ریسرچ جو ہے دوسری کیٹیگری میں فال کرے گی. تیسری کیٹیگری کی مثال یہ ہے کہ اگر ہم فینومینا کو اسٹڈی کرنا چاہیں, فار ایگزامپل اٹینڈنس کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے اس میں امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے, کون لوگ ٹائم پہ آتے ہیں, کون لوگ نہیں آتے, جیسے ہم اپنے نالج میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ ہم کنسیپچول جو ہے وہ ایشو کو اسٹڈی کریں, تو یہ چوتھی کیٹیگری یعنی انڈرسٹینڈنگ آف فینومینا کے اندر آئے گی. تھرڈ کیٹیگری میں کمنگ آن ٹائم, وائی پیپل گیٹ لیٹ, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو دیٹ از بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ آف فینومینا, جس میں کنسیپچول ایشوز کو ہم انڈرسٹینڈنگ کے لیے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. یہاں سے ہم اپنی ریسرچ کا آغاز لے سکتے ہیں. اور چوتھی جو کیٹیگری تھی وہ ہے اٹینڈنس اینڈ پرفارمنس ریلیشن شپ. کیا اٹینڈنس اور پرفارمنس کا آپس میں تعلق ہے؟ اگر ہم 2 ویریبلز یا 2 فیکٹرز کو لے کر جو ہے ان پہ انویسٹیگیشن کرنا چاہیں تو پھر ہماری یہ چوتھی کیٹیگری بنے گی, پہلی 3 کیٹیگریز نہیں بنیں گی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ریسرچ جو ہم کرنے جا رہے ہیں کیا وہ ہم انڈرسٹینڈنگ آف فینومینا کے لیے کر رہے ہیں, کیا ہم کوئی امپیریکل انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ہم امپروومنٹ کے لیے ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, یا جو مسئلہ مسائل کرنٹلی ایگزسٹنگ آئے اس کے حل کے لیے کر رہے ہیں. تو بیسک ریسرچ کین بی ڈن بائی اسٹوڈنٹس اینڈ اکیڈمیشینس ویئر دی people consider that the system or the things require improvement, conceptual issues اور phenomena کی understanding کے لیے, اور empirical investigation کے لیے. اور جو applied research ہے وہ currently existing problem کے لیے ہوگی, ریکوائرمنٹ آف امپروومنٹ کے لیے ہو سکتی ہے, اور امپیریکل انویسٹیگیشن بھی بیسک اپلائیڈ ریسرچ ہو سکتی ہے. جبکہ جو تیسرا ہے کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ یا فینومینا کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ پیورلی بیسک ریسرچ ہوگی. تو ہم نے جو ہے وہ براڈ پرابلم ایریا کی 4 کیٹیگریز دیکھیں اس ریسرچ کے لیکچر کے اندر, لیکچر نمبر 5 کے اندر.
ریسرچ پروسیس کو ہم نے دوبارہ سے دیکھا. اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ 3 یا 4 مزید سٹیپس ڈال لیے, مگر آپ کو فیملیارٹی ہو گئی ہوگی کہ اصل میں بیسک 7 سٹیپس ہی ہوتے ہیں. اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ 4 مزید سٹیپس کا اضافہ کر دیا. ہم نے کہا کہ براڈ پرابلم ایریا کے بعد پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ ہے, اور پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے ریسرچ کوشچن یا اسٹیٹمنٹ کو زیادہ ریفائن کر رہے ہیں, پرابلم اسٹیٹمنٹ کو زیادہ ریفائن کر رہے ہیں, اور پھر ہم نے ویسے ہی جو ہے وہ اگلے 5 سٹیپس لے کے گئے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم اس کی رپورٹ رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں, رپورٹ پریزنٹیشن بھی کر سکتے ہیں, اور پھر ہم جو ہے وہ مینیجریل ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے کہ اس نے اس ریسرچ سے کیا فائدہ اٹھانا ہے. تو یہ ہم نے چیز آج ریسرچ پروسیس میں دیکھی. دین ہم نے ایمرجنگ اپلیکیشنز ان ٹیکنالوجی دیکھی, لیپ ٹاپس اور جو آپ کے اینڈرائڈز آئے ہیں ان کی مدد سے ڈیٹا کس طریقے سے بہتر طور پہ گیدر ہو سکتا ہے. اور پھر ہم نے کچھ سافٹ ویئر بھی دیکھے تھے, ڈیٹا انالیٹک سافٹ ویئر دیکھے تھے, اسپیسیفکلی ایس پی ایس ایس دیکھا, ایموس دیکھا, ای ویوز دیکھا, جس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ ہم جو ہے ان پروگرامز کی مدد سے ہم جو ہے اسٹیپ نمبر 6 ڈیٹا انالیسس کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں. ہم نے ظاہر ہے کہ ان پروگرامز کی صرف انٹروڈکشن دیکھی, جب آپ اس کو پریکٹیکلی کریں گے تو پھر آپ کو مزید آگاہی ہوگی, اور یہی اس لیکچر نمبر 5 کا خلاصہ ہے. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہم لوگ نئے ٹاپک کے ساتھ لیکچر نمبر 6 میں ملاقات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.